اس پاری کی ابتدا سیقول السفہاء من الناس سے ہوتی ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمان جس قبلے پر تھے اس قبلے سے مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اس دن سے بیت المقدس مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا اور تقریباً 17 مہینے، بعض روایتوں محض 16 مہینے اور بعض محض 17 مہینے، 17 مہینے اور 3 دن 12 ربیع الاول کو قبلہ چینج ہوا اور یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اور پھر 17 مہینے 3 دن کے بعد 15 شعبان المعظم کو ہجرت کے دوسرے سال قبلہ دوبارہ چینج ہوا اور اب مسجد اقصی بیت المقدس کے بجائے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے کہ لوگ اعتراض کرتے، قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ ایسا لوگ کہیں گے اور ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے۔ اور پھر جب قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے سے خبر دے دی تو مسلمانوں کو یہ یقین ہے کہ قرآن کی جو خبر ہے وہ سچی ہے، تو یہ پہلے سے اسی لیے بتایا گیا تاکہ مسلمان ذہنی طور پر ان کے سوال کے لیے بھی تیار رہیں اور ان کے ذہن میں جواب بھی سکھا دیا جائے۔ اور پھر اس کی ابتدا جس انداز میں کی گئی اور کہا گیا بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی یہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے اور یہ وہی کرے گا جو عقل سے پیدل ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ سیقول عنقریب کہیں گے، سین زبر سا مانے عنقریب، یقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ماں کس نے ولا پھیر دیا ہم مسلمانوں کو عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے کانوا علیہا جس پر مسلمان تھے، یعنی مسلمان ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر ہجرت کے بعد وہ بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور 17 مہینے اور 3 دن کے بعد اب مسلمانوں کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا، کس نے پھیر دیا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ اعتراض وہی کرے گا جو بے وقوف ہے۔ انہیں بے وقوف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پہلے بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ بنا تو کس کے حکم سے بنا؟ اللہ کے حکم سے بنا۔ تو جس رب نے بیت المقدس کو مسجد اقصی کو قبلہ بنایا اسی رب نے قبلہ بدل دیا، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہتیں جو ہیں، سمتیں، وہ سب برابر ہیں۔ رب العالمین ڈائریکشن سے، سمت سے، جہت سے وہ پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہت میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس جہت کی طرف منہ کر کے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو عبادت جب ہم اللہ کی کر رہے ہیں تو عبادت کے اندر مکمل فرما برداری اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حکم نازل کیا
تو اس میں اس طرح تعجب کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ وہی کرے گا جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، یہ وہی کرے گا جو بے وقوف ہے۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ جب ساری سمتیں، ساری ڈائریکشن اسی کے لیے ہیں، سب کا مالک اور مولا وہی ہے، تو جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، مومن کو چاہیے کہ وہ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس نے مسلمانوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو مسلمان بغیر کسی اعتراض کے اللہ کے ہر حکم کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان مسلمانوں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ افضل امت ہے، اور افضل امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں، أُمَّةً وَسَطًا، افضل امت، ہم نے تمہیں بنایا افضل امت۔ وسطاً کے عام معنی ہوتے ہیں درمیانی امت، امتا وسطا، وسط جو ہے درمیان کو کہتے ہیں، سینٹر کو کہتے ہیں، تو وسطاً کے معنی ہوئے درمیانی امت۔ اور کبھی کبھی وسطاً افضل کے لیے بھی آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حقیقی طور پر وسطاً کے معنی تو درمیان ہے، لیکن کسی چیز کا درمیان جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک ہے بچپن، ایک ہے بڑھاپا، اور ایک ہے جوانی۔ تو سب سے طاقت اور سب سے زیادہ انسان کام جو ہے وہ جوانی میں کر سکتا ہے۔ بچپن تو اس کی زندگی کی ابتدا ہے، اور بڑھاپا اسے بہت سارے کاموں سے روک دیتا ہے، کیونکہ مرض اور کمزوری کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ پورے دن کو دیکھیں، جو دوپہر کا وقت ہے، جو دن کا درمیانی حصہ ہے، اس وقت سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، روشنی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر اخلاق کو دیکھیں تو اگر انسان بہت زیادہ خرچ کرے تو اسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اور اگر وہ کنجوسی کرے تو ہم اسے بخیل کہتے ہیں، اور اس کا جو درمیانہ حصہ ہے اسے سخاوت کہتے ہیں، یعنی انسان بخیل بھی نہ ہو اور فضول خرچ بھی نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھیں، ایک انسان بڑا بزدل ہوتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ ہر بات میں تیش میں آ جاتا ہے۔ تو تیش اور بزدلی کے درمیان شجاعت کا وصف ہے۔ تو وسطاً افضل کے معنی اس لیے کیے گئے کہ جو وسط ہوتا ہے، جو درمیانہ ہوتا ہے، وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی افضل ہوتا ہے اور کسی چیز کے اعتبار سے بھی افضل ہوتا ہے۔ امتوں وسطا، ہم نے تمہیں افضل امت بنایا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی مثلا جوان ہے، اور اس جوان کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا عروج ہے، لیکن جوان اپنی جوانی سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی جوانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا وہ رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں ہے، اور اگر اس غلامی کے اندر انسان نقص رکھے اور حقیقی طور پر رسول اللہ کا غلام نہ بنے تو پھر امت کو وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوتی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، اور آج جو ذلیل اور رسوا ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے
کہ غلامی یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا تاکہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہو جائے، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ حضور کے صدقے میں وہ ساری امتوں کی گواہ ہے، سارے نبیوں کی گواہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنے منصب کو ادا کیا، اور یہ پوچھا جائے گا کل بروز قیامت، یقیناً انبیاء نے منصب ادا کیا اور اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ سوال و جواب لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کیے جائیں گے۔ تو انبیاء کہیں گے اے مالک و مولا، ہم نے اپنا فرض مکمل طور پر ادا کیا۔ تو جو ان کی وہ امتیں ہوں گی جو کافر ہوں گے، یعنی امت دعوت، امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کا مطلب جس کو دعوت پہنچائی گئی، اور دوسری امت ہے امت اجابت۔ امت اجابت کے معنی ہے جس نے دعوت کو قبول کیا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد امت دعوت نہیں ہے بلکہ امت اجابت ہے۔ رسول اللہ سارے لوگوں کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ تو یہ تو ہوئی امت دعوت، لیکن اس دور کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور قیامت تک جو لوگ اسلام پر کاربند رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، جن کے عقائد درست ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، انہیں کہتے ہیں امت اجابت۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل بیان کیے گئے، یہ فضائل امت اجابت کے ہیں، یعنی جنہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو قبول کیا۔ اور جہاں تک امت دعوت کا تعلق ہے تو امت دعوت کو وہ فضائل حاصل نہیں ہیں جو فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اجابت کو حاصل ہیں۔ پھر اس جملے کو ذہن میں رکھیں، اجابت کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، جواب دینا۔ تو جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، جواب دیا، وہ امت اجابت ہے اور سارے فضائل انہی کے ہیں۔ اور جو کافر ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، وہ امت دعوت میں ضرور ہیں کہ انہیں دعوت دی گئی، ان پر لازم تھا کہ وہ قبول کریں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت، تو یہاں امت سے مراد ہے امت دعوت، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں انبیاء نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ کہیں گے اے مالک و مولا، یہ ہمارے پاس نہیں آئے اور انہوں نے تیرا کوئی پیغام ہمیں نہیں پہنچایا۔ تو رب العالمین انبیاء سے فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم گئے ہو اور تم نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے اے مالک و مولا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گواہ ہے، وہ اس معاملے پر گواہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء ضرور آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو ان کی قومیں ہوں گی وہ کہیں گی اے مالک و مولا، یہ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء وہاں پہنچے اور انہوں نے تبلیغ بھی فرمائی اور ہم نے قبول نہ کیا؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گی کہ ہمیں یہ معلوم ہوا رسول اللہ کے بتانے سے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے. تو اس موقع پر پچھلی قومیں یہ نہیں کہیں گی کہ یہ نبی تو ہمارے بعد آئے، بلکہ وہ لاجواب ہو جائیں گے. اس میں درس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دیا، اور اولین اور آخرین کے واقعات رب نے دکھا دیے. تو رسول اللہ کی گواہی دینا یہ علم یقینی سے ہوگا. آپ یقینی علم کے ساتھ گواہی دیں گے. جتنے بھی کافر ہیں وہ کل بروز قیامت وہ رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھ جائیں گے، اس لیے کسی کو اعتراض کی جرأت نہ ہوگی. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی وہ رسول اللہ کے واسطے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ہر نبی نے اپنا منصب پورے طور پر ادا کیا اور آپ نے پیغام پہنچایا، لیکن لوگوں نے قبول نہ کیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ بات یاد رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صالحین ہیں، صالحین جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور بلا وجہ وہ کسی پر لان تان نہیں کرتے، تو ان کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے انتقال کے بعد ایسے صالح نیک لوگ اس کی تعریف کریں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی. عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجبت. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تو تم زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گواہ مقرر کیے گئے ہو. تم جس میت کی تعریف کرو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس کی برائی کرو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. یعنی جو کسی کے برا ہونے کی گواہی دیں تو ان کی گواہی پر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کون لوگ گواہ ہیں؟ وہ جو صالحین ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اپنے نفس کے لیے گفتگو نہیں کرتے. ارشاد فرمایا وما جعلنا القبلة التي وما جعلنا. اب دیکھیں آپ لفظی ترجمہ بڑی توجہ سے سنیں کہ یہ ما جو ہے یہ نفی کے معنی دیتا ہے. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، اور نہیں بنایا. جعلنا ہم نے بنایا، اور نہیں بنایا ہم نے القبلہ التی کنت علیہا، اس قبلے کو کہ جس پر آپ تھے. یعنی مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں بنایا. الا مگر، الا مگر. اب دیکھیں شروع میں آیا ہم نے نہیں بنایا، پھر آگے ہے مگر. تو یہ آپ پورے قرآن پاک میں اس مسئلے کو یاد رکھ لیں کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حصر کے معنی پائے جاتے ہیں. حصر، حا صاد را، حصر. حصر کے آسان تعریف یوں کر لیں کہ تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ آسان یہ ہوگا ہم نے اسے قبلہ اسی لیے بنایا. اس میں تاکید کے معنی ہو جائیں گے. اور شروع میں نفی ہے، ما یہ نفی کے معنی دیتا ہے، آگے الا ہے یہ پازیٹو معنی دیتا ہے. نفی کے بعد پازیٹو آئے تو جملہ وہ پازیٹو ہو جاتا ہے. جیسے آسان مثال ہے وما ارسلناک، اس کا لفظی ترجمہ ہے اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنا کر. تو شروع میں ہے وما ارسلناک ہے نفی، پھر آگے الا ہے.
تو اب ترجمہ یوں ہوگا اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا، اس میں تاکید ہو گئی۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی فرما برداری کرتا ہے، من یتبع الرسول، کون رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پر پلٹ جاتا ہے، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی مفہوم بڑا واضح ہے۔ 17 مہینے اور 3 دن کے لیے قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس کو بنایا گیا، اور پھر باقی ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ 17 مہینے اور 3 دن یہ قبلہ رہے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی یہ 17 مہینے اور 3 دن تک بیت المقدس کو قبلہ نہ بناتا تو فرمایا کہ یہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون رسول اللہ کا سچا غلام ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹنے والا ہے۔ جو رسول اللہ کے سچے غلام ہوں گے وہ فوراً قبلہ چینج کر دیں گے، اور وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رکھے ہیں، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ آقا پر اعتراض نہیں کرتا۔ تو جو سچے غلام ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ لنعلم، علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں جاننا۔ اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تاکہ اللہ جانے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے، تو یہ ترجمے سے یہ وہم بالکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ جانے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لنعلم، لنرا کے معنی میں تاکہ ہم جانیں، یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ ترجمہ ہے تاکہ ہم دیکھیں۔ اب دیکھنا جہاں تک تعلق ہے تو ایک چیز وہ ہے جسے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے جانتا ہے، اور ایک ہے اس چیز کا ظہور۔ تو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو علم ازلی کے مطابق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا چاہا، اسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا چاہا، اور یہ ظاہر کرنا ہمارے لیے ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کے غلام کیسے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، وَإِن، اور ضرور بے شک، کانت، یہ قبلے کا پھر جانا، لَكَبِيرَةً، ضرور بھاری بات تھی، بڑا مشکل معاملہ تھا کہ انسان 17 مہینے اور 3 دن تک ایک جہت پہ نماز پڑھتا رہے۔ اسے تو نہیں معلوم کہ قبلہ چینج ہو جائے گا، اور اچانک سے قبلہ چینج ہو جاتا ہے، اور پھر قبلہ بھی کیسے چینج ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں جو نماز کی جگہ تھی ان کی، وہاں پر ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں ہو چکی تھی اور وہی نازل ہوئی کہ قبلہ چینج کر لیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ کو چینج کیا، مسجد اقصی سے بیت المقدس کی طرف جو رخ تھا اسے چینج کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ سارے پیچھے جتنے نمازی تھے صحابہ کرام سب نے اپنے رخ کو چینج کر دیا۔ پھر معاملہ یہ تھا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ یہ مدینہ منورہ میں اپوزٹ سمت ہیں، یعنی ایک شمال کی طرف ہے تو دوسرا جنوب کی طرف ہے۔ اب ذرا آپ اس مسجد کو تصور میں لائیں،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ اس رخ پر آگے جلوہ افروز ہیں، صحابہ جو مرد ہیں وہ پیچھے ہیں، پھر مردوں کے پیچھے بچوں کی صفیں ہیں، بچوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہیں۔ یہ ترتیب ضروری ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، پھر عورتوں کی صفیں ہوں۔ اس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں آپ چلتے ہیں اور آپ چلتے ہوئے پیچھے آتے ہیں، پیچھے آ کر آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی اتباع کا جذبہ دیکھیں، رسول اللہ نے کوئی نہیں فرمایا کہ ابھی بھی جو نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت کے بعد میں قبلہ چینج کروں گا۔ صحابہ کرام وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ بیت المقدس ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع فرمایا، تو جب انسان وہاں سے چلے گا یہاں آئے گا پیچھے، اس کا رخ چینج ہوگا۔ تو جیسے جیسے رسول اللہ کا رخ چینج ہوتا رہا، صحابہ کرام بھی اپنے رخ کو چینج کرتے رہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تشریف لائے اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا تو تمام صحابہ کرام کا رخ بیت اللہ کی طرف۔ اب ہوا یہ کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی بن گئی، کیونکہ صحابہ کرام جو مرد تھے وہ آگے تھے، اب وہ پیچھے ہو گئے، اور جو عورتیں پیچھے تھیں جب انہوں نے رخ چینج کیا تو ان کی پہلی صفیں بن گئی۔ اور شرعی مسئلہ کیا ہے کہ مردوں کی صفیں آگے ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان چل کر آگر آئے اور بچے اور عورتیں پیچھے گئے، اور پھر اس طرح صفوں کی ترتیب ہوئی۔ یہ سب نماز کے دوران ہوا، کسی کی نماز ٹوٹی نہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی غلامی میں اور رسول اللہ کی اتباع میں یہ وہ کام کر رہے تھے۔ جس مسجد میں معاملہ ہوا، یہ مسجد تو قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی، لیکن چونکہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ آج بھی یہ مسجد موجود ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نکلے اور وہ جیسے گزر رہے تھے تو جس قبیلے میں لوگوں کو انہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے آواز لگائی اور کہا کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث اور یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مسجد سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے یہ آواز لگائی اور جس مسجد سے صحابہ کرام گزرتے گئے انہوں نے بتایا، اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچی اور وہ نماز میں تھے تو ان کی خبر سن کے انہوں نے نماز ہی کے اندر اپنے رخ کو چینج کر لیا۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک ضرور یہ قبلے کا پھر جانا بڑی بھاری بات تھی، إِلَّا، مگر یہ قبلے کا پھرنا بھاری بات نہیں۔ کن پر بھاری نہیں؟ علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جن کے دل روشن منور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ پہلے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کی اتباع میں۔ اب رخ چینج ہو گیا تو انہوں نے اتباع رسول میں اور اللہ کی فرمانبرداری میں رخ کو چینج کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے مسلمان بھائی ان 17 مہینے اور 3 دنوں کے دوران انتقال کر گئے اور وہ تو اسی رخ پر نماز پڑھتے رہے، تو ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئیں؟ اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم 17 مہینے اور 3 دن کی نماز دوبارہ دہرائیں، کیونکہ وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، وہ نماز بھی قبول ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی گئی اور یہ بھی قبول ہے۔
وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہرگز نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا، مراد تو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ نماز یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایمان کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ حقیقت میں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ انسان اطمینان سے وضو کرے اور نماز پڑھے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، اور توجہ کے ساتھ اطمینان سے نماز ادا کرے، پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ سارے مسائل حل ہوتے ہیں، سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آج جو بے چینی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اگر پڑھی جاتی ہے تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ وہ خشوع و خضوع، وہ توجہ، وہ اخلاص، وہ ظاہری باطنی آداب، اسے ہم ملحوظ نہیں رکھتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، ضرور رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رؤوف کے معنی ہے نرمی کرنے والا۔ جیسے ہم کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ بڑا شفیق ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور رحیم کے معنی ہے مہربان، رحمت کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے کہ قبلہ جو ہے وہ چینج ضرور ہوگا۔ آپ کی یہ خواہش بار بار کہ قبلہ چینج ہو جائے اور بیت اللہ قبلہ بن جائے، اس خواہش میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا اور جبریل امین کا انتظار کرنا، یہ محبوب کی وہ ادائیں ہیں جن اداؤں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ قد نرا، نرا کے معنی ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، تقلب کے معنی ہے پھرنا، اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، اور قد جو ہے یہ تکثیر کے لیے ہے، یعنی بار بار کے معنی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ حضور چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پھر ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها، جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ محبوب کی چاہت اور رضا کا یہ عالم ہے۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو محبوب چاہتے ہیں رب العالمین اس چاہت کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ آپ کو اس قبلے کی طرف ہم پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اور سورہ دوحہ میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور بضرور آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ دونوں آیتیں نظر میں رہیں، اور پھر ان لوگوں کے قول پر آپ غور کریں کہ جو کہتے ہیں رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے رسول اللہ کے چاہنے سے تو قبلہ چینج ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین یہ شان بیان کرے اور دوسری طرف کتابوں میں یہ لکھا ہو تو اس کے واضح معنی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی چاہت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے
تو کہیں ہم نے اللہ کو مجبور بنا دیا، یہ بات نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ انہوں نے چاہا قبلہ چینج ہو جائے تو فرمایا آپ کی چاہت کے مطابق ہم آپ کو وہ قبلہ ضرور عطا کریں گے، اور دوسرے مقام پر فرمایا آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فولی، پس اب آپ پھیر دیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہی نماز کا واقعہ جو ابھی ذکر کیا گیا وہ واقعہ ہوا، اور آپ نے اپنا رخ چینج کیا۔ وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اے مسلمانوں، فولو، تم پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اہل کتاب کو یہ بتایا گیا تھا، توریت انجیل کے ماننے والوں کو آسمانی کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ جو نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے ان کا لقب ذو القبلتین ہے، وہ دو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو یہ باتیں جب انہیں معلوم ہیں اور یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، تو جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اب انہیں فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ نبی آخر الزماں کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ یہودی، یہ اہل کتاب اتنی واضح باتوں کے باوجود اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل عما، اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے سامنے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، اے محبوب آپ اہل کتاب کے سامنے ہر نشانی لے آئیں اس بات پر کہ یہ قبلے کا پھرنا اللہ کی طرف سے ہے، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی نہیں ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، یعنی اب یہ یہودی امید نہ رکھیں، یہ عیسائی امید نہ رکھیں کہ بیت اللہ کے بعد اب دوبارہ بیت المقدس، مسجد اقصی قبلہ بنے گا، اب قیامت تک بیت اللہ ہی قبلہ ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور ہرگز آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، یعنی یہودی وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ تو کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں، لیکن قبلہ ان کا ایک نہیں ہے۔ یہودی بیت المقدس، مسجد اقصی کے مغربی کنارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ آپس میں ایک قبلے پر خود بھی متفق نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اتبعت، تو نے پیروی کی، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، اگر تو نے پیروی کی اہواءہم، ان اہل کتاب کی خواہشات کی،
اہوا خواہشات، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا پھر بھی تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ہے کہ کبھی جمع سے خطاب کیا جاتا ہے اور کبھی خطاب واحد سے کیا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والا وہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین گویا کہ ڈائریکٹ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، تاکہ اسے قرآن پاک پڑھنے میں ذوق آئے اور اس کی وہ حقیقی معنی میں لذت حاصل کر سکے اور زیادہ لذت حاصل کر سکے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں، تو جہاں بھی واحد کا صیغہ ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر رسول اللہ سے ہی خطاب ہے اور مراد رسول اللہ ہے۔ تو اب اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب اگر آپ نے علم آنے کے بعد اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالم ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے، آپ سے تو گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ خطاب جو ہے یوں کہیے کہ رسول اللہ کے واسطے سے در حقیقت یہ خطاب امت کو ہے، ہر پڑھنے والے کو ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، اے سننے والے اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ترجمہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق اور تفاسیر کی روشنی میں ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے آپ نے تفسیر قرطبی میں لکھا، فهو محمول على ارادة امته لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وخوطب عليه السلام تعظيما للامر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، لہذا یہاں امت سے خطاب کیا گیا، اور یہ رسول اللہ کے واسطے سے خطاب ہے تاکہ اس کام کی اہمیت زیادہ لوگوں پر اجاگر ہو اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس بات کو نہ مانا، اس بات کو نہ سمجھا تو بہت نقصان ہوگا۔ یہ آیت کریمہ گو کہ قبلے کے بارے میں ہے، لیکن اپنے معنی میں یہ عام ہے۔ علم، ہدایت، قرآن و حدیث کا نور، اسلام کا نور مل جانے کے بعد اگر ہم یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات پر چلے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج جو تباہی ہے، بربادی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن ہم جس قسم کا فیشن اور جس قسم کی عادتوں کو اپنا رہے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، آتینا ہم نے دی، یعرفونہ وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ یعرفون ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا دوست ہمارے سامنے آئے تو ہمیں غور تو نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کوئی اور تو نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی کہتے ہیں ارے یہ تو میرا دوست ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جائے اور 10 سال کے بعد ہمیں دوست ملتا ہے۔ یہ 10 سال تو بہت بڑی مدت میں نے بیان کر دی، چند مہینوں کے بعد ملتا ہے اور توجہ نہ ہو دوست سامنے آ جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے، آدھی سیکنڈ کے لیے ہم کہتے ہیں ارے یہ تو میرا دوست ہے۔ لیکن جب ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ آدھی سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ باپ بیٹے کو اس قدر پہچانتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، اس کے متعلق اتنی تفصیلات یہودیوں اور عیسائیوں کو بتائی گئیں حضور کی آمد سے پہلے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو انہیں سوچنے کی حاجت یا تأمل کی حاجت نہ تھی، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے یہی نبی آخر الزمان ہے۔ پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے،
ہاں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ ہم تو حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، حضور کے دیدار سے پہلے، اور جب میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا یہی نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹے جو ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہماری زوجہ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی اور یہ بیٹا ہمارے ہی نطفے سے ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم کنفرم وہ بات نہیں جانتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اس میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پھر بھی یہودی اور عیسائی ایمان نہ لائے، اعتراضات کرتے تھے، یہ صرف ضد تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لام زبر لا کے معنی ہے ضرور، اور یکتمون کے معنی ہے چھپاتے ہیں، بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر وہ حق چھپاتے ہیں۔ اور حق کیسے چھپاتے تھے وہ، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا علم دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت عبداللہ بن عباس، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جب اتنے بڑے یہودیوں کے عالم ہیں، اتنی آپ کو مہارت ہے، اس کے باوجود آپ رسول اللہ کے دور میں زندہ تھے اور آپ رسول اللہ کے دور میں شعور بھی رکھتے تھے، آپ نے حضور کے دور کو بھی دیکھا، لیکن آپ رسول اللہ پر ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ آپ ایمان لاتے تو صحابی بن جاتے۔ پھر صدیق اکبر کا دور گزرا، آپ ایمان لے کر نہیں آئے، اور حضرت عمر کے دور میں ایمان لے کر آئے، تو آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ آپ رسول اللہ پر ایمان لے کر کیوں نہیں آئے حضور کے دور میں؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ظلم میرے باپ نے کیا۔ وہ یہ کیا کہ میرا باپ جب مرنے لگا تو اس نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا یہ توریت ہے، اور کہا کہ بیٹا توریت کے بہت سارے نسخے ہیں، سب غلط ہیں، یہ جو تجھے میں نسخہ دے رہا ہوں یہی صحیح ہے، تم مجھ سے وعدہ کر اور قسم کھا کہ صرف اسی نسخے کو پڑھے گا اور باقی توریت کے کسی نسخے کو تو دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے گھر میں توریت کے بہت سارے نسخے ہیں، لیکن میں نے سب پر سیل لگا دی ہے، وہ بند ہے۔ تو کہا کہ جب میرے باپ نے یہ ساری باتیں کہیں تو میں نے قسم کھا لی اور عہد کر لیا کہ میں اسی نسخے کو پڑھوں گا۔ پھر حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کو دیکھا، تو میں نے وہ توریت کا نسخہ کھولا اور اس میں نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں تھیں وہ نشانیاں دیکھیں، تو اس میں تو سب رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ توریت کے نسخے میں جو رسول اللہ کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں تو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام کو غیبی فتوحات ہو رہی ہیں اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر صدیق اکبر کے دور میں بڑی بڑی مشکلات آئیں، آپ وہ کامیابی کے ساتھ ان مشکلات کو آپ حل کر لیتے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو فتوحات کا ایک سلسلہ اتنا تیز ہو گیا
اور مسلمان بہت قلیل ہیں لیکن بڑی بڑی طاقتوں کے پرخچے اڑا رہے ہیں، تو میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہو اور کوئی جعلی نسخہ مجھے دے دیا ہو۔ تو میں اپنے باپ کی لائبریری میں گیا اور جن توریت کے نسخوں پر سیل لگی ہوئی تھی، میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا، اپنے وعدے کو توڑ دیا، اور حقیقت میں یہ توڑنا بالکل ہی درست تھا، کیونکہ انہوں نے حق کے خلاف قسم اٹھائی تھی، تو اس صورت میں تو اپنی قسم کے خلاف کرنا ان پر ضروری تھا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں جا کر رک گیا اور سوچنے لگا میں کیا کروں۔ ایک طرف مجھے وہ قسمیں یاد آتی ہیں، باپ کی وصیت یاد آتی، دوسری طرف میرا دل یہ کہتا کہ ضرور میرے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیل توڑی اور وہ نسخے نکالے اور دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جو اصل نسخے تھے ان پر سیل لگائی گئی تھی اور اس میں رسول اللہ کی ساری نشانیاں لکھی تھیں اور مسلمان کی فتوحات کے بارے میں بھی تھا۔ جب یہ ساری نشانیاں میں نے پائیں تو پھر فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس قدر انہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک اہل کتاب میں سے گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر۔ الحق من ربک، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک نہ کرنا۔ ممترین کہتے ہیں شک کرنے والے، اور لفظی ترجمہ ہوگا اور تو نہ ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے، یعنی تم شک نہ کرنا۔